आपको अहम खबर से आगाह करें। बलूचिस्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले 10 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कोयटा, योब, गवादर, डेरा बुगटी में 10 स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई हैं। तालीमी इदारों में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी और दीगर स्कूल शामिल हैं। इन तालीमी इदारों को कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर बंद किया गया। उस्तादजा और तलबा समेत गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के बायस बलूचिस्तान में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। तालीमी इदारों में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी और दीगर स्कूल शामिल हैं। इन तालीमी इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर बंद किया गया। स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा समेत गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में कोरोना केसेस के बायस तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और तादाद 32 तक पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। वज़ारत सेहत की हदायत के मुताबिक ही किया जाएगा। 6 माह तालीम से तलबा बुरी तरह मुतासिर हुए। वफाकी वज़ीर तालीम का ट्वीट। आपको बताते चले आम खबर से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। कोई भी फैसला वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक ही किया जाएगा। 6 माह तालीमी इदारे बंद होने से तलबा बुरी तरह मुतासिर हुए। वफाकी वज़ीर तालीम का ट्वीट। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी के ऐलान के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए कल 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन लीडर शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की 11 जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत की तर्ज पर नए मिसाक के हवाले से गौर किया जाएगा। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इजलास कल होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन लीडर शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की 11 जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत की तर्ज पर नए मिसाक के हवाले से गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए 11 रुकनी वफ्द का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के 11 रुकनी वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी वफ्द का हिस्सा होंगी। वफ्द में शाहिद हकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अयाज सादिक भी शामिल होंगे। वफ्द में परवेज रशीद, सईद रफीक और राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब भी शरीक होंगी। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के APC के लिए 11 रुकनी वफ्द का ऐलान कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के 11 रुकनी वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी वफ्द का हिस्सा होंगी। वफ्द में शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अयाज सादिक भी शामिल होंगे। वफ्द में परवेज रशीद, सईद रफीक और राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब भी शरीक होंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि अपोजिशन की APC से हुकूमत को खतरा है, न कोई दबाव। पार्लियामेंट में नाकाम होने वाली अपोजिशन बाहर भी नाकाम होगी। आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। कहा, कानून साजी में रुकावटें डालने वाली अपोजिशन बेनकाब हो चुकी। मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर मसाइल पर बातचीत करते हुए वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि हुकूमत शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। पहली बार मुल्की इदारों में इस्लाहात हो रही हैं। अवाम ने 5 साल हुकूमत करने का मैंडेट दिया है। मजीद जानते हैं शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस लाहौर में आज गवर्नर पंजाब से वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने एक अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर इशूज पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर नाकाम होने वाली अपोजिशन अब बाहर भी नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि आईनी मुद्दत पूरी होने से 1 मिनट पहले भी हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है।
تاہم گورنر پنجاب نے فیٹف کے لیے قانون سازی میں رکاوٹیں ڈالنے والی اپوزیشن کے بارے میں کہا کہ اب اپوزیشن ایکسپوز ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی اے پی سی سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا دباؤ ہے۔ تاہم چودھری سرور کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صرف ملک و قوم کے مفاد کی بات کرتے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے سیاسی مفادات کی بات کرتی ہیں۔ چودھری سرور کا مزید کہنا تھا کہ احتساب ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام انتخابات 2023 میں ہوں گے اور مخالفین کو 2023 تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تاہم فیٹف کے لیے قانون سازی پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ ہم اس موقع پر وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز کا کہنا تھا کہ حکومت ملک میں شفافیت اور بلا تفریق احتساب کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ملکی اداروں میں اصلاحات ہو رہی ہیں اور عوام نے ہمیں جو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، حکومت یہ 5 سال کا مینڈیٹ پورا کرے گی۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بتائیے گا، گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف بھی ورچوئل اٹینڈ کریں گے اس آل پارٹیز کانفرنس کو۔ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گورنر پنجاب نے تو کہا ہے کہ انہیں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تاہم گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، ان کی خیریت دریافت کی اور انہیں اے پی سی میں شرکت کے لیے ورچوئل شرکت کے لیے دعوت دی، جسے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے قبول کر لیا ہے۔ اور کل جو اے پی سی اسلام آباد بلاول ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی، جبکہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی ورچوئل طور پر اس میں شرکت کریں گے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اے پی سی سے خطاب بھی کریں گے۔ تاہم جو تصدیق آج مسلم لیگ نون کے ذرائع نے کی ہے، اس کے مطابق کل کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے وقت میں شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، سردار ایاز صادق، پرویز رشید، مریم نواز شریف، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور مریم اورنگزیب سمیت 11 رکنی وفد جو ہے وہ کل اے پی سی میں شرکت کرے گا۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بتائیے گا، وزیر اعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں اور انہیں عدالت میں لانے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی جب تصویر جاری ہوتی ہے تب حکومت کی جانب سے چہمہ گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے تو کیا حکومت پہ دباؤ بڑھے گا نہیں کہ وہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں؟ بالکل، حکومت پر یقینی طور پر دباؤ بڑھے گا۔ اس حوالے سے بابر اعوان جو ہیں ان کا بھی گزشتہ رات جو ہے بیان سامنے آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے، وہ علاج کے لیے موجود ہیں، دوسری جانب ان کا اے پی سی میں جو شرکت ہے وہ بلا جواز ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ اگر کل میاں نواز شریف اے پی سی میں خطاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے سیاسی حلقوں کی جانب سے حکومت پر پریشر جو ہے وہ مزید بلٹ اپ ہوگا اور انہیں کہا جائے گا کہ جب ایک مفرور شخص ہے جو عدالتوں کو مطلوب ہے وہ وہاں سے سیاست کر رہا ہے تو حکومت کچھ ایسے اقدامات اٹھائے تاکہ انہیں وہاں سے پاکستان واپس لایا جائے اور وہ اپنے مقدمات کا سامنا کرے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بات کریں گے موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے۔ 11 روز گزر گئے، ملزم عابد نہ پکڑا جا سکا۔ ملزم عابد علی کے خاکے تیار کر لیے گئے ہیں، کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے۔ عابد ملک کو ننکانہ صاحب میں گرفتار کرنے کی کوشش کی، 15 پر اطلاع، پولیس تاخیر سے پہنچی، عابد بھاگ نکلا۔ کی تصاویر معلومات فورنسک ڈپارٹمنٹ سے لیک ہونے بارے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو موصول، ذمہ دار شخص کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خاکے جاری کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم عابد علی کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 11 روز گزر گئے، مرکزی ملزم عابد نہ پکڑا گیا۔ ملزم عابد علی کے خاکے تیار، پولیس کے مطابق ملزم کو کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے۔ عابد ملہی کو ننکانہ صاحب میں گرفتار کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ساز کی 15 پر اطلاع، پولیس تاخیر سے پہنچی، عابد بھاگ نکلا۔ عابد کی تصاویر معلومات فورنسک ڈپارٹمنٹ سے لیک ہونے بارے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو موصول، ذمہ دار شخص کی نشاندہی بھی کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ملزم عابد علی تاحال گرفتار نہ کیا جا سکا، 11 روز گزر گئے، تاحال ملزم فرار ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نثار نے۔ شیراز نثار، 11 روز گزر چکے ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے سانحہ موٹر وے کے حوالے سے؟
بالکل دیکھیں، تفتیش کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ملزمان کو جو ہے وہ آگاہ کریں. یہ ملزم صرف اس لیے نہیں پکڑا گیا، اور ایک بڑا مشہور معقول ہے کہ ملزم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے اور پولیس پیچھے ہوتی ہے، اور اس کو ہم خود کلو دے رہے ہیں. جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے جو اس کو بتائی جا رہی ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ اس وقت اس کی ٹریول ہسٹری ساری منگوا لی ہے کہ جی ہم جب وہاں گئے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، پھر ہم قصور پہنچے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، پھر ہم شیخو پورے پہنچے وہ وہاں سے بھاگ گیا. یعنی کہ پولیس جو ہے وہ 4 آپریشن اس وقت عابد کے حوالے سے کر چکی ہے، اور یہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن اور ایس ایس انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ جی پولیس جب پہنچتی ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور پولیس کو یہ بیان دیتے ہوئے خود بھی کچھ محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں. انویسٹیگیشن جو بھی کی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں، سی سی پی او لاہور، ڈی اے جی انویسٹیگیشن، انہوں نے بیٹھ کے بتایا کہ جی اس کے یہ میچ کر گیا ہے، اس کا ایک بندہ پکڑا گیا. ان کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا. جی انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ سیکرٹ ہوتی ہے. آپ تو خود اس کو انفارم کر رہے ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹ بھی میچ کر گئے ہیں، تمہارا پرانا ڈی این اے بھی سامنے آ گیا ہے. تفتیش کا یہ انداز کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا. جو یہ سارے صرف کریڈٹ لینے کی کوشش میں جو ہے وہ ملزم کو خود آگاہ کر رہے ہیں. اب اگر انہوں نے اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ تمام ایئرپورٹ سے پورے پاکستان کے دے دیا ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بہت سے اور بھی راستے ہیں پاکستان سے نکلنے کے. جی انہوں نے اتنا اس کو آگاہ کر دیا ہے کہ اب وہ ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا. ابھی تک 41 افراد جو ہیں وہ تفتیش کیے جا چکے ہیں. جو مرکزی ملزم ہیں دونوں، ان کے رشتہ داروں کو جو اٹھایا گیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ تفتیش اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ان کو پہلے انفارم کیا جاتا. ابھی بھی آج صبح جو ہے وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے کہا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے اور جلد پکڑ لیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ شیراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت میٹرک کے رزلٹ کا آج اعلان. تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی وقت میں میٹرک کے رزلٹ کا اعلان کریں گے. قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے. اس سے قبل مقررہ تعلیم میٹرک رزلٹ دینے میں ناکام رہی. طلبہ نتائج میں تاخیر پر پریشان ہوئے. آپ کو بتائیں کہ آج پنجاب حکومت کے تمام بورڈز میں میٹرک کے رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اور پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی وقت میٹرک کے رزلٹ کا اعلان کریں گے. میٹرک کے رزلٹ کا اعلان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے. اس سے قبل مقررہ تاریخ پر پنجاب حکومت میٹرک کے رزلٹ دینے میں ناکام رہی. طلبہ نتائج میں تاخیر پر پریشانی کا شکار ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے نوٹس کے بعد پنجاب حکومت نے میٹرک کے رزلٹ کا اعلان آج شام 5 بجے کرنے کا اعلان کر دیا. صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں نے طلبہ طالبات کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ میٹرک کے رزلٹ کا اعلان آج شام 5 بجے کر دیا جائے گا. پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ آج ایک ہی وقت میں میٹرک کے رزلٹ کا اعلان کریں گے. میٹرک کے رزلٹ کا اعلان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیا رہا ہے. اس سے قبل مقررہ تاریخ گزر جانے کے باوجود پنجاب حکومت میٹرک کا رزلٹ دینے میں ناکام ہو گئی. طلبہ نتائج میں تاخیر پر پریشان ہوئے تھے. میٹرک کے نتائج پنجاب کابینہ کی میٹنگ منٹس جاری ہونے سے مشروط کر دیا تھا. نتائج کے لیے کابینہ میٹنگ کے منٹس جاری ہونا ضروری ہیں. نتائج ستمبر کے پہلے ہفتے تیار کر لیے گئے تھے. اس سے قبل صوبائی حکومت کی طرف سے میٹرک نتائج کے لیے 28 اگست، 8 ستمبر، 11 ستمبر اور 15 ستمبر کا فیصلہ ہوا تھا. پنجاب کابینہ اجلاس میں 15 ستمبر کو نتائج کے اعلان کی منظوری دی گئی. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ملتان میں خصوصی میں جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس بزدار نے کہا سیکرٹری جنوبی پنجاب اپنے دروازے عوامی نمائندوں کی تجاویز اور سفارشات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. آپ کے لوگوں کو اب لاہور نہیں آنا پڑے گا. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے آفیسر مسائل پر بھرپور توجہ دیں. افسران کو مسائل کے حل کے لیے عوام سے رابطے بہتر بنانے کی ہدایت کی.
पंजाब में इंसदाद दहशत गर्दी की 7 अदालतें बंद कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अदालतें बंद करने का फैसला दहशत गर्दी बाइस किया गया है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत नंबर 2 और 4 बंद कर दी गई, जबकि गुजरांवाला में अदालत नंबर 1 और 3 बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान और रावलपिंडी में भी इंसदाद दहशत गर्दी की एक अदालत बंद कर दी गई है। केसेस इंसदाद दहशत गर्दी की दूसरी अदालतों में मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने गुज़िश्ता 10 सालों में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में इजाफा कर दिया था, क्योंकि मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में था। लेकिन अब दहशत गर्दी के वाक़यात कम हो गए हैं, जिसकी वजह से बाज़ अदालतों में दहशत गर्दी के केस इंतहाई कम हैं। इसलिए इन अदालतों को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी। एंटी करप्शन पंजाब ने शुगर मिल माफिया के गिर्द घेरा, मजीद भर से 44 शुगर मिल्स मालिकान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने पंजाब भर से 44 शुगर मिल्स मालिकान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस मुतल्लिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि जुल्म भी कर रहे हैं और इंसाफ भी नहीं दे रहे। किसान का इस्तेहसाल हरगिज कबूल नहीं। सूबे भर से मिल मालिकान के खिलाफ बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हो रही हैं। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने कहा कि महकमा एंटी करप्शन को पिछले 2 हफ्तों में शुगर मिल मालिकान खिलाफ 2560 शिकायत मौसूल हुई। किसानों को हुकूमत के मुतय्यन करदा रेट से कम कीमत के हवाले से 1363 शिकायत, मिल मालिकान की जानिब से अभी तक काश्तकारों को रकम की अदायगी नहीं होने के हवाले से 641 शिकायत, मिल मालिकान की जानिब से गन्ने की गैर कानूनी कटौती के हवाले से 503 शिकायत मौसूल हुई हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 7 से जाबाहक अफराद की तादाद 6415 हो गई। से मुतासरा 2,92,044 मरीज सेहतयाब, जबकि कोरोना से मुतासरा 562 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक पंजाब 98,272, सिंध में 1,33,362 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा 37,270, बलोचिस्तान में 14,138 केस रिपोर्ट हुए, इस्लामाबाद 16,086, गिलगित बल्तिस्तान में 3,412 केसेस सामने आए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 2,491 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 31,26,380 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,05,031 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की तादाद 645 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 35,720 टेस्ट किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 6 लाख मरीज हो चुके हैं। अमेरिका में 2,03,171, ब्राजील में 1,65,857, मैक्सिको में 72,803, रूस में 19,195, भारत में 85,625 और सऊदी अरब में 4,403 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना के बाद जारी हैं। मूजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के बाद जारी हैं। दुनिया में मुतासरा मरीजों की तादाद 3 करोड़ 6 लाख से तजावुज कर गई, जबकि दुनिया भर में मौलिक वबा से अब तक 9,56,000 से ज्यादा अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। कोरोना से मुतासरा ममालिक की आलमी फहरिस्त में ताहाल अमरीका पहले नंबर पर है। अमरीका में अमवात की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज कर चुकी है। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 69,25,000 से ज्यादा हो गई है। भारत में एक रोज में 92,000 से जायद कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का।
ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ میں ہوں ثنا ارشد، کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کھڑے پرچم کے تلے، وعدے ہیں کیے خود سے۔